مائی ڈیئر گرلس، اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے کویسچن آف ہیلتھ، کہ کس طرح انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے وہ انسان کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ دا کویسچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل، جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی صحت از آلویز ون آف دا ریزنز، ہمیشہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے فار فیلئر، ناکامی کی۔ یعنی جس طرح باقی وجوہات ہیں اسی طرح ذہنی اور جسمانی خراب صحت ناکامی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے۔ اف این ایڈیکویٹ ہیلتھ سروس، ایڈیکویٹ سفیشینٹ، اگر ایک کافی صحت کی سروس از اویلیبل موجود ہے ان دا کالج میں، اگر کالج میں ایک انتہائی مناسب موزوں اور کافی صحت کی سروس موجود ہے، اینڈ ایف پراپر کوآپریشن، اور اگر مناسب تعاون ایگزسٹس موجود ہے، ایگزسٹ ہوتا ہے قائم رہنا، بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف، پڑھانے والے اسٹاف کے درمیان، اینڈ دا آفس آف دا کالج ڈاکٹر، اور کالج ڈاکٹر کے دفتر کے درمیان۔ یعنی اگر کالج میں ایک مناسب اور موزوں ہیلتھ سروس موجود ہے، ڈاکٹر ہے، لیبارٹری ہے، اور پھر والدین کے درمیان اور کالج ڈاکٹر کے درمیان اور ٹیچنگ اسٹاف کے درمیان ایک مناسب تعاون ہے، این ایمنس نمبر آف فیلئرس کین بی اوائڈڈ، تو پھر ناکامیوں کی ایک بڑی تعداد کو روکا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اینڈ واٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ، اور جو زیادہ اہم چیز ہے، دا ریزن فار انابلٹی ٹو ڈو سیٹسفیکٹری کالج ورک، کہ جب کوئی بچہ کالج کا کام اطمینان بخش سے نہیں کرتا تو اس کی وجہ کو کین بی کلیئرلی انڈرسٹوڈ بائی دا بوائے، لڑکا بہترین طریقے سے سمجھ سکتا ہے، ہیز پیرنٹس، اس کے والدین سمجھ سکتے ہیں، اینڈ دا کالج اتھارٹیز، اور کالج کے حکام سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی بچوں، ایک ٹیچر کالج میں پڑھا رہا ہے، کلاس لے رہا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچی کو وہ جو ہے وہ غنودگی میں ہے، وہ صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہی، یا کوئی بچی تکلیف محسوس کر رہی ہے، تو اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس بچی کی کنسنٹریشن نہیں ہے، اور اب اس کو چاہیے کہ وہ کالج ڈاکٹر سے اس کا کمپلیٹ معائنہ کرائے۔ ان دا کیس آف پور اکیڈمک ورک، اور انتہائی نامناسب یا گھٹیا تعلیمی کام کے نتیجے میں، یعنی اگر کوئی مناسب کام تعلیمی نہیں کر رہا، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپیرنٹ، اور اس کی وجہ بھی واضح نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اٹ از مائی کسٹم آلویز، تو پھر ہمیشہ میری یہ عادت رہی ہے، ٹو آسک دا اسٹوڈنٹ، کہ میں طالب علم سے پوچھوں اور کہوں، ٹو انڈر گو تھارو فزیکل ایگزامینیشن، کہ میں طالب علم سے کہوں کہ جاؤ اپنا کمپلیٹ جسمانی معائنہ کرائے۔ اٹ از سرپرائزنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ان ہاؤ لارج اے پرسنٹیج آف سچ کیسز، اور یہ جان کر حیران رہ جاتا ہوں میں کہ جب اس طرح کے معاملات میں، کیسز میں، ایک بڑی تعداد، دا یونیورسٹی فزیشین فائنڈز این ایڈیکویٹ ریزن فار دا ڈیفیکلٹی، جب ایک اس طرح کے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کو میں ڈاکٹر کے فزیشین کو، یونیورسٹی کے فزیشین کو، ڈاکٹر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب مشکل کی ایک بڑی وجہ ہے، ایڈیکویٹ کافی اور سفیشینٹ ریزن ہے، کہ جب میں نے بھیجا کہ بیٹا تمہاری کنسنٹریشن کافی نہیں ہے، جا کر اپنا مکمل جسمانی معائنہ کراؤ، طبی معائنہ کراؤ، تو یونیورسٹی کے فزیشین نے کہا کہ ہاں واقعی بچے کو مسئلہ ہے۔ ٹیوبرکلوسس، ٹی بی، بیڈ ٹونسلس، خراب گلا، سلیپنگ سکنس، سونے کی جو ہے وہ تکلیف ہے، سونے کی بیماری جو ہے، پور ڈائجسشن، بد ہضمی، ویریس فارمز آف مینٹل اینڈ نروس ڈیفیکلٹی، اور ذہنی اور اعصابی مشکلات کی مختلف اقسام، ہے بین براٹ ٹو لائٹ بائی دا ڈاکٹر، بہت ساری اس طرح کے مسائل ڈاکٹر سامنے لے کر آیا ڈیورنگ پاسٹ فیو منتھس، گزشتہ چند ماہ کے دوران، ٹو دا انسپیکیبل ریلیف، اور ناقابل بیان سکون ملا آف دا اسٹوڈنٹ کو بھی، اینڈ دا انلائٹنمنٹ آف دا فیکلٹی، انلائٹنمنٹ ہوتا ہے کہ آگاہی ملنا، فیکلٹی ٹیچنگ اسٹاف کو نہیں آگاہی ملی، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا طالب علم کیوں کلک نہیں کر رہا تھا، کیوں وہ اچھا کام نہیں کر رہا تھا، طالب علم کو بھی سکون ملا کہ اب میرا علاج ہو جائے گا،
اور اسی طرح فیکلٹی جو ہے وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کا ٹریٹمنٹ کرا کے اچھے رزلٹ کا باعث بننے پر خوش تھی. اوکیجنلی کبھی کبھار ون میٹس این اولڈ فیشن پرسن لائک دا فادر، ہماری ملاقات ہوتی ہے پرانے انداز کے شخص کے ساتھ جو کہ باپ ہے. who told me a few months ago that، جس نے مجھے چند ماہ قبل بتایا although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense، کہ میں نے جو ہے وہ اگرچہ ہم نے اہتمام کر لیا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے جو ٹانسز ہیں وہ بغیر اخراجات کے ریموو کرا دیں گے، اس کے بیٹے کے گلے کا آپریشن بغیر اخراجات کے صحیح کرا دیں گے. ہی وڈ ناٹ کانسینٹ، کانسینٹ ہوتا ہے بچوں بی ایگریڈ، راضی ہونا، تو وہ راضی نہ ہوا ٹو دا آپریشن پر. یعنی اس بات کے باوجود کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کا آپریشن گلے کا وداؤٹ ایکسپینسز، وداؤٹ اخراجات کرانے پر راضی تھے تو باپ راضی نہ ہوا. ہی asserted، اس نے اس بات پر زور دیا دیٹ اللہ put those tonsils in his son's throat for some good purpose، کہ اللہ نے وہ ٹانسلز جو گلٹیاں تھیں وہ اس کے بیٹے کے گلے میں کسی اچھے مقصد کے لیے رکھی تھیں. اینڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ اسٹینڈ فار their removal، اسٹینڈ فار ہوتا ہے کسی بات کی حمایت کرنا، اور یہ کہ وہ فیور نہیں کرے گا ان گلٹیوں کو ریموو کرنے کی اور گلا صحیح ہونے کی. since the boy was absorbing too much poison، چونکہ لڑکا بہت سارا جو زہر ہے وہ ابزارب کر رہا تھا، اپنے اندر جذب کر رہا تھا، یعنی وہ ٹانسلز ریموو نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ زہر اس کے اندر باڈی میں جذب ہو رہا تھا، ٹو پرمٹ پراپر اپلیکیشن ٹو ہز کالج ورک، اور اس وجہ سے وہ اس قابل نہ تھا کہ وہ اپنے کالج کے کام پر مکمل توجہ دے سکے. وی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو گو ہوم، مجبوراً پھر ہمیں اس لڑکے کو گھر بھیجنا پڑا. آف کورس سچ کیسز آر ریئر، بلا شبہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں، یعنی اس طرح کے اولڈ فیشن فادرز بھی کم ہیں. عموماً لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹیچر ہمارے بھلے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس طرح کے کیس کم ہیں. بٹ اٹ از نیسسری ٹو کیپ کانسٹنٹلی پرماننٹلی، مستقل پرماننٹلی، لیکن یہ ضروری ہے کہ مستقل طور پر ان مائنڈ یہ بات ذہن میں رکھی جائے، دا سمپل فیکٹ، اس سادہ حقیقت کو، دیٹ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، کہ صحت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، صحت کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ ہاؤ ایور سچ اے مین مے نو، اور جتنا مرضی کوئی آدمی علم رکھتا ہو، اٹ از ناٹ آف مچ ویلیو، اس کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، انلیس ہی پوزیسز دا فزیکل ویگر، جب تک کہ اس کے اندر وہ جسمانی طاقت، وہ قوت کا وہ حامل نہ ہو. پوزیس ملکیت ہونا، رکھنا، یعنی جب تک وہ اتنی جسمانی ویگر پار طاقت کا حامل نہ ہو، ٹو برنگ اٹ ٹو بیئر آن دا ورلڈس پرابلم، تاکہ وہ اس جسمانی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے دنیا کے مسائل سے نبرد آزما نہ ہو سکے، دنیا کے مسائل کا سامنا کر کے ان کو حل نہ کر سکے. یعنی یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے سادہ حقیقت کو، کہ صحت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا بچوں، اور انسان جتنا مرضی علم رکھتا ہو اس وقت تک یہ علم اس کو فائدہ نہ دے گا جب تک کہ اتنی جسمانی طاقت اس کے اندر نہ ہو کہ وہ اس کو دنیا کے مسائل سے نبرد آزما ہونے میں استعمال نہ کر سکے. آج ہم نے جو پڑھا اس میں میرے پیارے بچوں یہ صحت کا ایک مسئلہ، اور دوسرا ایسا ذہین لڑکا جو ذہانت پر بھروسہ کر کے محنت نہیں کرتا، یہ دو بڑی وجوہات ہیں نہ پڑھنے کی. تو ہمیں ایسا بچہ نہیں بننا، ہمیں اپنی خراب صحت کا بھی علاج کرنا ہے. دراصل یہ ایسے ہمیں اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی ریئل لائف میں اپلائی کریں، یہ نہیں کہ بس رٹے لگا کر نمبر لے لیں. اور اس کے بھی فرسٹ 5 کویسچنز اس ایسے کہ آپ نے تیار کر لینے ہیں، اور یہ کہ بچوں سخت محنت کرنی ہے، بہت تیاری کرنی ہے. اور میں نے ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ پیارے بچوں آپ نماز ضرور پڑھا کریں، یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ عز و جل اب اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین.